لیکن جیسا کوئی جب عقلی یعنی ایک فلسفی عقل کی بنیاد پہ جب یہ کہے گا کہ مذہب کا جو خدا ہے علیم قدیر خبیر، جو اس کی صفات عذاب علیم دینے والا اور جنتوں میں ڈالنے والا، وہ کہتا ہے کہ میں جس عقل کو ذریعہ بنا کے سفر کر رہا ہوں اس میں ایسا خدا نہیں ہے. تو وہ تو پھر ایک دعویٰ تو ایسا ہے نا جو آپ ابھی ارشاد فرما رہے تھے، یہ بات اس سے الٹ نہیں ہے. یہ دعویٰ جو ہے وہ علمی جسٹیفیکیشن رکھتا ہے، یعنی عقل کی روشنی میں اس کا یہ اعتراض یا انکار یہ غیر عقلی نہیں ہے. تو اب یہاں سے ہمیں ایک دوسری بحث شروع کرنی چاہیے آپس میں کہ یہ ٹھیک ہے کہ ایک آدمی آتا ہے، اب وہ کانٹ ایسا آدمی، ہیگل ایسا آدمی جو تمام مذہبی علماء کے مجموعے سے زیادہ عاقل ہیں، مطلب اس میں کوئی شبہ نہیں. وہ کہہ رہا ہے کہ بھائی ملا صدرہ سے ہی چلو، وہ کہہ رہا ہے کہ بھائی تم کیا کہہ رہے ہو کہ یہ معقولات اولا ہیں اور بولا، یہ کہاں کے معقولات ہیں؟ معقولات مشترک ہوتے ہیں. تو یہ تو انفرادی ہے، وہ دعویٰ تم نے کر دیا. تو اس کو صدرہ فلسفے سے رد نہیں کر سکتے. اگر آپ انہی کے لاجک کو پہ چل کے اگر آپ اس کو سمجھانے چلیں یا رد کرنے چلیں کہ بھئی تمہاری عقل کا کیا ہے، دیکھو اس رخ سے یہ جوابات ہیں اور یہ سب عقلی ہیں، تو وہ ہمیشہ منہ کی کھانی پڑے گی. کسی بھی فلسفی کا سامنا نہیں کر سکتے جو اگر یہ سوال اٹھاتے. کیوں؟ اور ہم اپنے آپ سے بھی اگر پوچھیں کہ ہمارا ایمان بالغیب مجمل نہیں ہے، آئیڈیا کی طرح نہیں ہے جیسے یونانی آیان وغیرہ افلاطونی یا ابن عربی کے، وہ تو آئیڈیاز کی طرح نہیں ہے. وہ تو ہر فلسفی امکان کے طور پہ مان لے گا خدا کا ہونا یا ہو سکنا. تو یہ تو دعوے کے طور پر ہے نا کہ خدا ہے، اور اس کا پورا تعارف انسان کا اتنا جامع تعارف نہیں ملتا جتنا جامع اور معنی تعارف اللہ کا مذہبی اسکرپٹس میں، خاص طور پہ قرآن میں. بالکل. تو وہ تو ہر طرف سے، جیسے آپ کو یقین کی فضا میں دیکھنا چاہتا ہے نا کہ وہ دیکھ رہا ہے، تم اسے گویا دیکھ رہے ہو فلاں، جیسے وہ امپیریکل تجربات سے زیادہ تیقن کی فضا پیدا کرتا ہے قرآن اللہ اور مغیبات کے حوالے سے. تو اب یہ بات جو ہے نا یہ ہمیں سمجھنی چاہیے، مطلب ماننے والوں کو، اور جو یہ چاہ رہے ہیں کہ عقل کے ساتھ یہ جو مستقل خلیج ہے جس کو ہم کہیں ایمان اور عقل یا عقیدے اور عقل میں، موجودہ دور میں یہ خلیج جیسے اب مطلق ہوتی جا رہی ہے، مستقل ہے. تو وہ ہم کیسے اس میں اپنا دفاع یا کیسے ہم صحیح بات تک پہنچیں، تو اس میں جوابات ہیں جو اس فلسفی کو اپنی رائے واپس لینے پر مائل کر سکتے ہیں، مجبور نہیں. وہ یہ ہے کہ عقل جو ہے وہ پہنچتی بھی ہے اور قبول بھی کرتی ہے. یہ بہت بنیادی نقطہ ہے. عقل اپنی اصل میں قابلیت ہے، یعنی صلاحیت ادراک یا استعداد قبول ہے اپنی ماہیت میں. تو اس کا قابلیت ہونا دنیاوی استعمال میں یا عقل کے جو امپیریکل اور ریشنل استعمالات ہیں، اس کی قابلیت کا عنصر اوجھل رہتا ہے. مطلب اس کے کسی استدلال میں تسلیم کا عنصر اوجھل رہتا ہے، غائب رہتا ہے. یہ نہیں کہ رد کر دیا گیا ہے، وہ اس میں آ نہیں پاتا. تو اگر کوئی ڈسپلن ایسا ہے
اگر کوئی کانشسنس، شعور جامع اصطلاح ہے عقل کے مقابلے میں، تو اگر شعور جو ہے وہ اپنی قابلیت اصلی، یعنی وہ اختیاری نہیں ہے، جیسے آنکھ کے لیے بینائی ہے ویسے عقل کے لیے قابلیات حقائق ہیں. جیسے ہمارے یہاں یہ اصطلاح عام استعمال ہوتی ہے اللہ کے لیے بھی بندوں کے لیے بھی، قابلیات. تو وہ قابلیت کلینکلی پروویبل ہے. اچھا. یعنی عقل کی انفعالی استعداد، عقل کی استعداد محض، اس کا جب بھی کوئی فلسفی تجزیہ کرنے جائے گا تو ہم یہ بات اعتماد سے کہہ سکتے ہیں کہ وہ ریزن ہے سچ کو جب دیکھے گا تو وہ سوائے قابلیت کے اور کچھ نہیں پائے گا. تو ہم وہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہمارے پاس وہ چینل فراہم ہوا ہے جہاں عقل اپنے انفعال کے ساتھ اپنی قابلیت کو پورا کا پورا کھپا سکنے کے ماحول میں رہتی ہے، یعنی حالت تسلیم میں رہتی ہے دعوائے کمال ہونے کے کسی دعوے کے بغیر. یعنی ہم جیسے الوہیت ہمارے اندر حالت تسلیم، ایسی حالت تسلیم جو میری ایکٹیو عقل کے لیے بھی قابل قبول ہے. میری ایکٹیو عقل بھی جانتی ہے کہ میں اپنی طرف سے یہاں تک رسائی نہیں پیدا کر سکتی. تو اگر یہ اس کے کاموں میں بھی رہبر ہے، مفید ہے، معاون ہے، تو پھر عقل کے بارے میں نظریہ سازی کرنے والوں کو اصولاً یہ حق نہیں ہے کہ وہ عقل کے دوسرے محسوس کردار کو نظر انداز کر دیں صرف اس بنیاد پہ کہ یہ عقل نے تحلیل و تجزیہ اور استدلال کے ذریعے نہیں دریافت کیے. تو ہماری جو فلسفے سے، جدید فلسفے سے جو لڑائی ہے وہ یہ ہے کہ اب جدید فلسفہ میں امپیریسزم کے معنی میں نہیں کہہ رہا، ہم تو جیسے ہیگل وغیرہ تک ہیں، تو ہم ان سے یہ کہتے ہیں کہ آپ کے معقولات وہ غیب میں ہیں. جو کلاسیکل عقل ہے نا، اس کے معقولات شہودی نہیں ہیں، وہ بھی غیبی ہیں. اب ہیگل کا جو تصور عقل ہے وہ تو جیسے کائنات پوری میں جاری و ساری ہے اور وہ انسانی نہیں ہے. تو اس عقل کو، یا کارل مارکس کا جو پرائم میٹر ہے، یہ کہاں سے ثابت ہوگا؟ مطلب اس کے ثبوت کا کوئی امکان نہیں ہے اور کوئی کوشش بھی جیسے بے وقوفی ہوگی. تو اس طرح ہم کہتے ہیں کہ بھئی آپ اپنے عقل کی جو محضیت اور تسلیم کے اور آئیڈیاز کے کنٹینر ہونے کے جو اوضاع اور احوال ہیں ان کو تو آپ بھی برتتے ہیں نا. ہم میں اور آپ میں فرق یہ ہے کہ ہم اس پہ یقین رکھتے ہیں، آپ کے لیے وہ منطقی ضرورتیں ہیں. تو میرا خیال ہے کہ فاصلہ کم ہو سکتا ہے، یا یہ جھگڑے کا ماحول جو ہے نا جس میں ہم مسلسل شکست خوردہ ہیں دور جدید میں، یہ جو ہے یہ صورتحال بدل سکتی ہے بشرطے کہ ہم یہ تو مظاہرہ کریں کہ ہم فلسفہ جانتے ہیں. جی، فلسفی تو جانتا ہے، وہ تو کہہ رہا ہے کہ قرآن میں یہ ہے اور یہ ثبوت دیا ہے، یہ غیر عقلی ہے، تو وہ جان کے کہہ رہا ہے نا. ہمارے علماء کے پاس فلسفے کے کسی بھی مزعومہ تصور کا رد نہیں ہے. جیسے ہم کہیں بھائی تمہارے یہاں یہ ہے، تو مکالمہ عیب جوئی کی بنیادی پہ نہیں ہوتا. مکالمہ ہمیشہ اختلاف شدید کی حالت میں جو مکالمہ ہے یہ اپنی اپنی کمی کو دور کرنے کے یقین کے ساتھ ہوتا ہے.
فلسفی بات کرے گا تو اس کی ایک کمی دور ہوگی، اور عالم مذہبی کوئی فلسفی سے بات کرے گا تو اس کی بھی ایک کمی دور ہوگی، تو وہ ماحول ہمارا نہیں ہے۔